میں یہ بات کی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے جس کے تحت ان کا اب ایک جیل میں رہا ایک سیکنڈ غیر قانونی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات برملا کی ہے کہ عمران خان ملک کے لیے کڑا ہے اور میں عمران خان کے ساتھ کڑی رہوں گی، چاہے آپ اس کے بعد 1000 مزید اور کیسز بنا لیں۔ اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا، اس ملک کا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم پرامن جلسہ کریں۔ 22 کا جلسہ ہم نے ناموس رسالت کے احترام میں ختم کرایا تھا اور ہم نے ڈیلے کرایا تھا 8 سپٹمبر کے لیے۔ تو اب پوری قوم اپنے لیے نکلے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نکلے اور اس ملک کی بقا کے لیے نکلے۔ ستمبر کا جلسہ ہم آپ کو اجازت دیں گے تو اداروں کا اس وقت فرض ہے کہ وہ ایک ایک فرد عوام کی حفاظت کرے، اور وہ لوگ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہماری حفاظت کروائیں۔ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی فرد اگر غیر آئینی طور پر کہیں پر خاموش کرا دیا گیا، کہیں سے اٹھا دیا گیا، کہیں پر بھیجوا دیا گیا یا جلسے تک نہ آنے دیا گیا تو اس کی ذمہ داری اس وقت کے بیٹھے حکمرانوں پر، یا چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ اسکردو ہے، وہاں کے لوگوں پر فرض ہے۔ باقی آپ سب نے، یہ آپ کا فرض ہے، ہم جلسے کے ایکسپرٹ ہیں لیکن ہم نے کبھی پتہ نہیں توڑا اور ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ نے خود بھی آنا ہے، اپنی فیملیز کے ساتھ آنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ وہ واحد جلسہ ہوتا ہے جس میں تمام لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آتے ہیں۔ آئیں اور یہ جلسہ ہوگا، ہم سب آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ عمران خان زندہ باد۔ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس کی تو نہیں آج سماعت تھی، آج توشہ خانہ کیس کے اندر جو بیل فائل کی گئی تھی ان کے اوپر سماعت تھی۔ سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا، خان صاحب کے سامنے بھی یہ بات ڈسکس کی گئی۔ ابھی ہماری ان کے ساتھ، کیونکہ ہم تھوڑا لیٹ پہنچے، ہائی کورٹ میں تھے، مشال صاحبہ یا دیگر ہماری لیگل ٹیم وہ پہلے کی آئی تھی، بات چیت بھی کی خان صاحب نے میڈیا سے۔ تو جو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہے، حکومت کی جو اپیل تھی، انٹر کورٹ اپیل فائل کی گئی تھی، وہ ایکسیپٹ کی گئی ہے۔ یعنی کہ جو نیب ترامیم کی گئی تھیں جس میں یہ زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف، یہ جتنا خاندان ہے جنہوں نے کرپشن کی تھی، جنہوں نے آج تک رسیدیں جو ہیں وہ قوم کو نہیں دیں، لوٹ مار کی تھی، نیب ترامیم کے ذریعے انہوں نے وہ تمام کیسز ختم کروائے تھے۔ تو اس پر عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ یہ ملک کا پیسہ ہے، لوٹا گیا ہے اور ترامیم جو ہیں وہ بالکل غیر آئینی ہیں۔ وہ ترامیم تمام کالعدم قرار دی گئی تھیں، اس کے خلاف انٹر کورٹ اپیل حکومت نے فائل کی تھی۔ ان کی اپیل جو ہے ایکسیپٹ ہوئی ہے حکومت کی۔ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم آج سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اپیل اگر ایکسیپٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی نواز شریف اور زرداری اور ان تمام لوگوں کے مقدمات جو دوبارہ ریفرنس دائر کیے گئے تھے وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب یا بی بی صاحبہ کے اوپر مقدمات ہیں نیب کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن خان صاحب نے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، خان صاحب نے اس عوام کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں یہ لوٹ مار، عوام کا پیسہ جو ہے لوٹا جاتا ہے، اس کو دیکھتے انہوں نے کہا کہ میں کیس، بالکل میرے خلاف کیس چلتے رہیں، میں فیس کروں گا، کیونکہ جھوٹے کیسز ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کے اوپر جو ہے کمپرومائز نہیں کروں گا کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں اور وہ کیس لڑتے رہے۔ کل رات بھی یہ بات چل رہی تھی کہ اگر خان صاحب کیس ہارتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی یہ کیسز ختم ہوں گے۔ لیکن خان صاحب نے ایک لمحہ بھی یہ نہیں کہا کہ اس کیس کو واپس لوں گا یا اس کیس سے پیچھے ہٹوں گا۔ تو خان صاحب نے تو ثابت کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ تو سمجھتا ہوں کہ جو رسیدیں ہم مانگتے تھے کہ آپ رسیدیں دے دیں، ریکارڈ دے دیں، اس کے اوپر جو آج فیصلہ دیا ہے، آج قاضی صاحب نے یا تمام جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے، ان کو دوبارہ جو ہے کلین چٹ دے دی ہے کہ ان سے اب رسیدوں کا حساب بھی کوئی نہ پوچھے۔ جہاں تک کیسز کی بات ہے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے، تو بی بی صاحبہ صرف ایک کیس کے اندر پابند سلاسل ہیں، وہ ہے توشہ خانہ۔ تو فی الفور 1 منٹ کے اندر جو ہے
انہیں رہا کر دینا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک رہائی نہیں ہوئی۔ اب یہ کیس کیوں چل رہے ہیں؟ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، آج عدالت میں بھی یہ بتایا گیا، تو پھر یہ کیس کیوں چل رہے ہیں؟ یہ کیسز جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، جو حکومت کی اپیل ایکسیپٹ ہوئی ہے، اس میں جو کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں اس سے بھی استثنا جو ہے وہ ترامیم کے اندر ڈالی گئی تھی، اور 50 کروڑ سے جو نیچے کے کیسز ہوں گے وہ بھی، اس کی بھی ایگزمپشن جو ہے وہ کی گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اب تو کیس یہ چل ہی نہیں سکتے، لیکن کیس فی الحال چل رہے ہیں۔ کل پر سماعت ملتوی ہوئی ہے، لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں نے یہ جھوٹے کیسز بنائے، چاہے وہ چیئرمین نیب ہو، جو بھی اس کے اندر شامل ہو، تو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں ان کے خلاف ان جھوٹے کیسز کے اوپر جو ہے مکمل طور پر اختیار رکھتا ہوں اور میں ان کے خلاف کیسز کروں گا۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے، کیونکہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کر کے، باقی خان صاحب نے میڈیا کے ساتھ بات کی اور وہ کافی ان کا موقف آ چکا ہے، تو میں جو ہے مشال کو اور 30 سیکنڈ، آدھا منٹ یا منٹ جو ہے یہ انہوں نے آخر پہ کمنٹ دینے ہیں۔ نادیہ خٹک میرے ساتھ کھڑی ہیں، تو خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم جیسے 8 فروری کو نکلی، قوم جیسے کپتان عمران خان صاحب نے کال دی ہمیشہ نکلی، قوم جب بھی ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے آواز دی گئی، جمہوریت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ڈاکے کے خلاف آواز دی گئی، جو عدلیہ کی آزادی کے لیے کال دی گئی، ہر کال کے اوپر عوام نکلی ہے۔ تو عوام 8 تاریخ کو، جیسے 8 فروری کو نکلی، 8 تاریخ کو نکلے، اس جلسے کو کامیاب کرے، اور جلسے کو کامیاب کرنا آپ سب کے اوپر فرض ہے، کیونکہ آج عمران خان جیل میں پڑا ہے تو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے پڑا ہے۔ آج بی بی صاحبہ پڑی ہیں، دیگر لیڈران پڑے ہیں یا ورکر پڑے ہیں، تو وہ آپ کی خاطر اندر پڑے ہیں۔ تو حقیقی آزادی کے لیے آپ کو 8 فروری کو نکلنا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دوں کہ کل ہمیں NOC دی گئی ہے، لیکن ایک جگہ سے انٹری کا ہمیں آپشن دیا گیا ہے، وہ جو AWT انٹرچینج ہے موٹر وے کے اوپر۔ اگر KP سے کوئی قافلہ آئے گا، سندھ سے کوئی قافلہ آئے گا، پنجاب سے کوئی قافلہ آئے گا، کوئی مری سے لوگ آئیں گے یا GT روڈ سے آئیں گے، تو وہ سارے روات کے رستے یہاں موٹر وے کے اوپر چڑھ کر اور اس انٹرچینج سے نیچے اتریں گے، صرف ایک راستہ۔ اور اگر آگے سنگل روڈ ہے تو صرف اس لیے کہ ان کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو، اور دوسری طرف رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے 8 فروری کو، یا جو ظلم و جبر جاری ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے۔ اسی وجہ سے NOC جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی، لیٹ کی جا رہی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو جلسے کے حوالے سے 8 فروری کے 8 سپٹمبر کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ جناب آپ کو مکمل طور پر 8 سپٹمبر کو اجازت ہوگی۔ یہ گارنٹی دی گئی، کس کی طرف سے دی گئی آپ کو بھی پتہ ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے گارنٹی دی کہ آپ کو 8 کو جلسے کی اجازت ہوگی۔ آپ ملک کے اندر، کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں آئی ہوئی تھیں، تو خان صاحب نے پہلی بات دیکھی کہ مذہبی جماعتیں آئی ہوئی ہیں تو مذہبی کاز ہے، ہم اس کے اوپر نہیں کمپرومائز کریں گے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جناب ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار ہو جائے گا، کنٹینر بند ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے، موٹر وے بند کر دی گئی ہے، جو ہے وہ آپ کے بندے مارے جائیں گے، سیم دوبارہ پہلے 9 میں ہی آپ کے اوپر ایک ملبہ ڈالا گیا ہے، دوبارہ اسی طرح سے ایک جھوٹا آپ کے اوپر بنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ انتشار چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، خان صاحب نے قانون کا ساتھ دیتے ہوئے، خان صاحب نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 8 فروری والے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ ہم پرامن جماعت ہیں، اور پرامن کا میسج خان صاحب نے اس دن دیا، اور خان صاحب نے جلسہ ملتوی کیا۔ تو جو اس وقت گارنٹی دی گئی تھی، جو ایشورنس دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ انشورنس یہی تھی کہ آپ کو کسی صورت جو ہے وہ ہرڈلز نہیں کی جائیں گی، آپ کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب کیا جائے گا، آپ کا جلسہ جو ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو NOC ملے گی، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہرڈل پھر کیوں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے تو ملک کی خاطر، عمران خان نے تو اسلام کی خاطر، عمران خان نے تو قانون کی بالادستی کی خاطر،
یہ جلسہ ملتوی کیا. تو لہٰذا یہ اب آپ کا فرض ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سیاسی طور پر انوالو نہیں ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سیاسی کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں. یہ جو آپ نے گارنٹی دی تھی، اس گارنٹی کے اوپر جو ہے، جو عمران خان نے ملک کی خاطر جو تسلیم کی تھی بات، آپ اس گارنٹی کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جلسہ کرنے دیں. یہ ہمارا حق ہے جو کہ آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے. تو میں اب مشال کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.